بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلبہ، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے. محنت سے پڑھیے اور گھر پہ رہیے. عنوان ہے اردو کے 5 درخشاں ستارے. پیارے طلبہ، آج ہم جو سبق پڑھیں گے، اس سبق میں 5 ایسے بلند پایہ نثر نگاروں اور شعراء کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے اردو ادب کو 4 چاند لگا دیا. آئیے پہلے اس سبق کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں. تعارف: اردو نثر کو زندہ جاوید بنانے میں بہت سے نثر نگاروں نے اہم کردار ادا کیا ہے، مگر ان میں سب سے اہم کردار سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی نے ادا کیا. انہیں اردو کے خواص خمسہ یعنی 5 خاص نام بھی کہا جاتا ہے. پیارے طلبہ، آپ نے سبق کا خاموش مطالعہ کیا. اب اس کی وضاحت سمجھتے ہیں. وضاحت: سر سید احمد خان. سر سید احمد خان ایک عظیم مسلح، قومی رہنما اور نثر نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں بلند مقام کے حامل ہیں. آپ 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام سید محمد تقی تھا. آخری مغل بادشاہ نے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب دیا. انہوں نے اپنی زندگی معاشرے کی اصلاح میں صرف کر دی. انہوں نے علی گڑھ میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جو رفتہ رفتہ ایک عظیم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی. انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا. انہیں جدید اردو کا بانی کہا جاتا ہے. اب دوسرے نثر نگار کے بارے میں آپ پڑھیں گے. علامہ شبلی نعمانی. علامہ شبلی نعمانی اردو کے بلند پایہ سیرت نگار، مورخ، شاعر اور نثر نگار بھی ہیں. مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں 1857 میں پیدا ہوئے. فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا. ان کی زندگی کا سب سے نمایاں کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے. ان کی 2 جلدیں آپ نے اور 2 آپ کے شاگردوں علامہ سید سلیمان ندوی اور سید عبد المجید دریا آبادی نے مکمل کیں. ان کی تصانیف دیکھیے: الفاروق، المعون، الغزالی، سیرت النعمان، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر وغیرہ. اب تیسرے نثر نگار کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار. مولوی نذیر احمد 1831 میں بجنور میں پیدا ہوئے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے. پھر ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک جا پہنچے. ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول مرات العروض ہے، جو لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر ہے. ان کے ناول اصلاحی ہیں. ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا ہے. ان کی تصانیف مرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش، قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر. مولانا الطاف حسین حالی. حالی اردو کے پہلے قومی شاعر ہیں. انہوں نے اردو زبان میں تنقید نگاری اور سوانح نگاری کا بھی آغاز کیا. مولانا نے مسدس مد و جزر و اسلام لکھ کر اردو میں قومی شاعری کا آغاز کیا. آپ کی نثر میں سادگی پائی جاتی ہے. تصانیف: مقالات حالی، مسدس مد و جزر و اسلام، دیوان حالی، حیات جاوید اور یادگال غالب ہیں. مولانا محمد حسین آزاد آقائے اردو اور اردو کے بڑے انشا پرداز ہیں. 1840 میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. تعلیم کے بعد صحافت سے وابستہ ہو گئے. آپ نے نہ صرف نثر نگار
बल्कि शायर भी थे। तसानीफ आब हयात, नरंग ख्याल, क़ससुल हिंद और दरबार अकबरी हैं। घर का काम। अब किताब खोले बगैर अपनी मालूमात जानिए। कसीरुल इंतखाबी जवाब में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। प्यारे तुलबा, ये सामने आपको MCQ नज़र आ रहे हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको दुरुस्त पर सही का निशान लगाना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।